حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی پر اتنی غیرت نہیں آئی جتنی غیرت خدیجہ رضی اللہ پر آتی تھی، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہ تھا۔ وجہ آیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اکثر تذکرہ فرماتے اور بسا اوقات بکری ذبح کر کے اس کے اعضاء الگ الگ کرتے، پھر خدیجہ رضی اللہ کی سہیلیوں کو ارسال فرماتے۔ بسا اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیتی کہ گویا دنیا میں اور کوئی عورت سوائے خدیجہ کی نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، وہ بے شک اور تھی، یعنی ایسی خوبیوں والی، اور میری اولاد بھی اسی سے ہوئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح کرتے تو ان کا اتنا گوشت بیچتے جو ان کو کافی ہو جاتا، اور ایک روایت میں ہے کہ اگر آپ بکری ذبح کرتے تو فرماتے کہ اس کو خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھیج دو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حالہ بنت حویل یعنی خدیجہ رضی اللہ کی بہن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں آنے کی اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا محسوس کیا کہ خدیجہ اجازت مانگ رہی ہے، بس اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی اور فرمایا، یا اللہ، یہ حالت بنت خویلد ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں جریر بن عبداللہ رضی اللہ کے ساتھ ایک سفر میں نکلا۔ میری کم عمری کے باوجود وہ میری خدمت کرتے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ایسا نہ کریں۔ انہوں نے فرمایا، میں نے انصار کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح کرتے تھے، تو میں نے بھی قسم کھا لی ہے کہ جس کسی انصاری کی بھی میں ساتھ جاؤں گا میں اس کی خدمت کروں گا۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر بن بدری انصاری رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی امامت وہ کرائے جو کتاب اللہ کو سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو، اگر قرات میں برابر ہو تو پھر ان میں سے جو سنت سے زیادہ وہ کیفیت رکھنے والا ہو، بس اگر وہ علم سنت میں برابر ہو تو وہ جو ان میں سے پہلے ہجرت کرنے والا ہو، بس اگر وہ ہجرت میں برابر ہو تو پھر عمر میں جو بڑا ہو، اور کوئی آدمی دوسرے آدمی کی غلبہ والی جگہ میں امامت نہ کروائے، اور نہ اس کے گھر میں اس کی مخلوص نشست گاہ پر بیٹھے سوائے اس کی اجازت کے۔ اور ایک روایت میں سنن کے بجائے سلمان یا اسلام کے الفاظ ہیں، جو اسلام میں ان میں سبقت کرنے والا ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قوم کی امامت ان میں سے بڑا قاری کروائے جو کہ قرات میں سب سے زیادہ ماہر ہو، اگر ان کی قرات برابر ہو تو پھر ان میں جو پہلے ہجرت کرنے والا ہو، اور اگر ہجرت میں برابر ہو تو ان میں سے جو عمر میں بڑا ہو وہ کروائے۔ حضرت ابو یحییٰ بعض نے کہا کہ محمد سہیل بن ابی خثمہ انصاری رضی اللہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن سہیل اور مہیہ بن مسعود رضی اللہ خیبر کی طرف گئے، اور یہ صلح کے ایام تھے، پس وہ دونوں جدا ہوئے۔ جب مہیثہ واپس عبداللہ بن سہیل کے پاس لوٹی تو عبداللہ کو خون میں لت پت مقتول پایا، پاس ہی اس کو دفن کیا، پھر مدینہ آئے۔ پھر عبداللہ عبد الرحمن بن سہیل اور حویصہ مسعود کے دونوں بیٹے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔
عبد الرحمن نے گفتگو شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بڑا آدمی بات کرے، اور عبد الرحمن تو سب میں چھوٹے تھے، اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ پس محیصہ اور حویصہ مسعود کے دونوں بیٹوں نے گفتگو کی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم قسم اٹھاتے اور اپنے مقتول کے قاتل سے حق طلب کرتے ہو؟ مکمل روایت ذکر کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ عینی بن حسین مدینہ آئے اور اپنے بھتیجے ہر بنی قیس کے پاس ٹھہرے، اور ہر ان لوگوں میں سے جو ان کو عمر رضی اللہ قریب کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ کے مجلس مشاورت کے ارکان قرات خواہ ادیڑ عمر ہو یا نوجوان عینیہ نے اپنے بھتیجے سے کہا، اے برادرزاد، تمہیں اس امیر کے ہاں خاص مقام حاصل ہے، مجھے ان سے ملنے کی اجازت لے لو۔ انہوں نے اس کے لیے اجازت مانگی۔ حضرت عمر رضی اللہ نے ان کو اجازت دے دی۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو کہنے لگے، اے ابن خطاب، اللہ کی قسم تم ہمیں بڑے احتیاط نہیں دیتے اور نہ ہی ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کرتے ہو۔ حضرت عمر یہ سن کر غضبناک ہو گئے، یہاں تک کہ ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ اس پر ہر نے ان کو کہا، اے امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تم درگزر کو لازم پکڑو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو، اور بے شک یہ جاہلوں میں سے ہے۔ اللہ کی قسم، حضرت عمر کے سامنے جب انہوں نے یہ آیات تلاوت کی تو انہوں نے اس آیات سے تجاوز نہیں کیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر پہر جانے والے تھے، اس پر مضبوطی سے رک کر عمل پہ رہ ہونے والے تھے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوعمر لڑکا تھا اور آپ کی باتیں یاد کر لیتا تھا، مگر ان کو بیان کرنے سے یہ بات روکتی کہ وہاں مجھ سے زیادہ عمر والے لوگ موجود ہوتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نوجوان کسی بوڑھی کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے لوگ مقرر کر لیتا ہے جو بڑھاپے میں اس کی عزت کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ، عمر رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ایمن رضی اللہ کی زیارت کے لیے چلے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے۔ بس جب دونوں ان کے پاس پہنچے تو وہ رو پڑے۔ دونوں نے کہا، آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ بہتر ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے یا صرف اللہ کے لیے اپنے بھائی کی زیارت کرے تو ایک پکارنے والا بلند آواز سے کہتا ہے کہ تجھے مبارک ہو اور تیرا چلنا خوشگوار ہو، تو تجھے جنت میں مقام ملے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے کہا، تمہارے ہماری ملاقات کے لیے اس سے زیادہ بار آنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ تو یہ آیات اتری۔ ترجمہ، ہم تو تمہارے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں، اس کے لیے ہیں
جو ہمارے پیچھے اور سامنے ہے اور اس کے درمیان ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو ہی اپنا ساتھی بناؤ اور تمہارا کھانا پرہیزگاری ہی کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ ایک روایت میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے حالانکہ اس کی ان سے ملاقات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی ان کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شخص کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے مگر وہ ان کے ساتھ مرتب اعمال سے نہیں ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی ان کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ تشریف لے جاتے، کبھی سواری پر اور کبھی پیدل، اور وہاں پہنچ کر آپ 2 رکعت نفل ادا فرماتے، اور ایک روایت میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ کعبہ تشریف لے جاتے، کبھی سواری پر کبھی پیدل، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دائیں میں ایسا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، میری عظمت و جلالت سے باہم محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔